अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हामिद मीर। नाज़रीन, 3-4 बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, उन पे बात करते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अंदरूनी इख्तलाफात इस हद तक बढ़ गए हैं कि अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो गया है। एक जानिब लाइव मीडिया टॉक में बैरिस्टर गोहर और शेर अफजल मरवत लड़ पड़ते हैं, जबकि दूसरी जानिब शहरयार अफरीदी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मरकजी रहनुमा हैं उन्हें धमकियाँ देना शुरू कर दी हैं। जबकि उसके अलावा जो अली जैदी हैं उन्होंने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आड़े हाथों लिया है और कहा है कि खबरदार अगर किसी ने मुझ पे इल्ज़ामात लगाए और मैं आप सबको जानता हूँ। उसके अलावा नाज़रीन, शेर अफजल मरवत ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है, वो क्या है उस पर बात करेंगे। उसके अलावा आसिफ अली जरदारी ने तुर्क हम मनसब रजब तैयब एर्दोगान से टेलीफोनिक बातचीत की। वो बातचीत में क्या हुई और उसमें क्या पेश रफ्त रही उस पर बात करेंगे। उसके अलावा जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान और सीएम पंजाब मरीम नवाज़ हैं वो सऊदी अरेबिया के दौरे पर हैं, वहाँ पे उन्होंने उम्रे की अदायगी की है और वहाँ से मज़ीद क्या डेवलपमेंट्स है उस पर बात करेंगे। उसके अलावा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं अली मोहम्मद खान, उन्होंने कहा है कि ईद के बाद हम बड़े जलसे करने जा रहे हैं और उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी शेयर की है। इन्हीं तमाम चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अंदरूनी इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं, एक के बाद एक ऐसा बयान आ रहा है जिससे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं उनमें तशवीश की लहर दौड़ जाती है कि ये बात चल कर रही है। एक जानिब शहरयार अफरीदी का बयान आता है वो बिल्कुल हट के है, दूसरी जानिब अली जैदी का बयान आता है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, फिर शेर अफजल मरवत का बयान आता है, बैरिस्टर गोहर का बयान आता है। तो वो बयान क्या था उसी पे बात करते हैं। नाज़रीन, जो साबिक वफाकी वज़ीर अली जैदी हैं उन्होंने पीटीआई रहनुमाओं को वार्निंग दे दी और कहा कि मेरी खामोशी को मेरी कमज़ोरी ना समझें आप, और मैंने इमरान खान की इजाज़त के बगैर किसी भी एस्टेब्लिशमेंट के बंदे से या ओहदेदार से मुलाकात नहीं की। बातचीत हर सतह पर होती रहती है और किसी भी चीज़ का जो हल है वो बातचीत से ही निकलता है। अली जैदी ने कहा कि जो पीटीआई के अंदर कुछ मफाद परस्त और साजिशी लोग और हसदी लोग और झूठे लोग शामिल हो चुके हैं, जिन्होंने एक हसद में झूठा बयानिया बनाया हुआ है जिसकी हकीकत में कोई वर्थ नहीं है। जबकि दूसरी जानिब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के राजा अजहर हैं उन्होंने अली जैदी को जवाब देते हुए कहा कि मैं जानता हूं कि किस किस के ताने बाने जो है कौन चला रहा है। अली जैदी ने इमरान खान की मर्जी के बगैर मुक़्तदर हल्के से राब्ते में रहे हैं और उनका कहना था कि 9 मई के बाद इमरान खान ने अपनी मौजूदगी में अली जैदी की जो रुकनीत है वो खारिज कर दी थी और अली जैदी की जो साबिक वजारत की मोटी फाइल है वो इमरान खान के पास मौजूद है। इनका जो कच्चा चट्ठा है वो सारा इमरान खान को पता है ये क्या है, कौन है और क्या मामला है। शेर अफजल मरवत मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जो है बैरिस्टर गोहर पे फट पड़े। उन्होंने शहरयार अफरीदी की धमकी पर बात करते हुए कहा कि शहरयार अफरीदी की बहुत सारी कुर्बानियां हैं, वो हमारे हीरो हैं, हमारी दरख्वास्त है कि वो जो बात करना चाहते हैं वो पार्टी प्लेटफॉर्म से करें। और उन्होंने मजीद कहा कि जो लोग पार्टी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर चुके हैं और बयानात दे चुके हैं उनका वापस आने का फैसला इमरान खान करेंगे, हम नहीं करेंगे। जब इमरान खान रिहा होंगे तो उस वक्त देखेंगे कि किसको पार्टी में वापस लेना है और किसको वापस नहीं लेना। तो शेर अफजल मरवत ने कहा कि शहरयार अफरीदी ने जो बात की है मैं उसकी तायीद करता हूँ। उन्होंने हुर्मज़िशान के लिए आवाज़ उठाई, हुर्मज़िशान का नाम ड्रॉप किया जाना इमरान खान के फैसले की तौहीन है। और बैरिस्टर गोहर ने कहा कि शेर अफजल मरवत बैक फुट पर नहीं है और ना हो सकते हैं। शेर अफजल मरवत ने एक सवाल के जवाब में कहा कि पार्टी में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो मुझे फ्रंट फुट पर नहीं देखना चाहते, चंद एक साजिशी लोग हैं, चंद एक ऐसे हसदी लोग हैं जो हमें पार्टी की जो हमने भागदौड़ संभाली हुई है वो संभाले हुए हमें नहीं देखना चाहते, या उन्हें पसंद नहीं है या वो हसद करते हैं या हमसे बुग़्ज़ रखते हैं। नाज़रीन, उसके अलावा जो शहरयार अफरीदी है उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अली अमीन गंडापुर समेत जितने भी रहनुमा हैं उनके खिलाफ एक नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। उन्होंने पार्टी वर्कर से खिताब में कहा कि अली अमीन गंडापुर समेत दीगर पार्टी रहनुमाओं को उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि मैं पैराशूटर कायदीन की जानिब से जो मुझे नोटिस शोकाज नोटिस मौसूल हुआ है उसको जूते की नोक पे रखता हूँ। शहरयार अफरीदी ने कहा कि मैं अब तक खामोश बैठा हूँ, उसके पीछे कोई वजह है। मैं जानता हूँ पीटीआई में आस्तीन के सांप और मुनाफिक लोग आ गए हैं और मैं जल्द इस हवाले से खुल के बात करूँगा। तो उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता और मैं इन तमाम लोगों को बेनकाब करूँगा। और फिर मैं वाज़ेह करता हूँ कि इमरान खान और पाकिस्तान हमारे लिए जो है वो लाजिम मलजूम है, इमरान खान के बगैर हम कुछ भी नहीं है। शहरयार अफरीदी ने कहा कि अली अमीन गंडापुर और पार्टी रहनुमा जो है उन्हें मेरा आखिरी पैगाम है
کہ کارکنان کو موقع دیں جنہوں نے پارٹی کے لیے قربانیاں دی ہیں، مگر آج ان آمروں کو یہ لوگ گلے لگا رہے ہیں جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو نقصان پہنچایا ہے۔ تو ہم کسی بھی صورتحال میں جو پیراشوٹر لیڈر ہیں، جو پیراشوٹر رہنما ہیں، انہیں آگے نہیں آنے دیں گے، اور جو کارکنان ہیں ان کو گلے لگائیں، ان کو اہمیت دیں، ایسا نہ کریں کہ مجھے پھٹنے پہ مجبور نہ کریں۔ میں ابھی خاموش ہوں، پارٹی کسی کے باپ کی جگیر نہیں ہے، جو ہان کے خلاف بولے گا ان سب کے سامنے سب سے بڑی رکاوٹ میں بنوں گا۔ شہریار افریدی نے کہا کہ جن ورکروں کی ماؤں بیٹیوں کی عزت پر ہاتھ ڈالا گیا اور تم اکیلے بیٹھ کے ان کی قسمتوں کے فیصلے کر رہے ہو، مگر میں تمہیں ایسا نہیں کرنا دوں گا۔ علی زیدی نے اپنی کہانی کھول دی، شہریار افریدی نے اپنی کہانی کھول دی۔ بلاآخر شیر افضل مروت نے ایک فیصلہ کر لیا، انہوں نے کہا کہ اب میں پارٹی کے خلاف کوئی بھی متنازع بیان نہیں دوں گا۔ گزشتہ دنوں ان کی میڈیا سے گفتگو ہو رہی تھی جس میں وہ بیرسٹر گوہر سے لڑ پڑے اور باقی معاملات ہوئے، تو ابھی انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا اور انہوں نے کہا کہ آئندہ جو بھی معاملات ہوں گے میں پارٹی کے فورم پہ ڈسکس کروں گا، اور پارٹی کے فورم پہ ڈسکس کرنے کے بعد ہی ہم میڈیا میں گفتگو کریں گے۔ اگرچہ شیر افضل مروت ایسے پہلے بیان دے چکے ہیں، اور شیر افضل مروت جو ہیں وہ اکثر اور بیشتر جو ہے وہ جذباتی ہو جاتے ہیں اس معاملات میں، جب وہ میڈیا پہ آتے ہیں انہیں ہائپ ملتی ہے اور دیگر چیزیں ملتی ہیں۔ نو ڈاؤٹ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی جب سے انہوں نے باغ دوڑ سنبھالی ہے اور جب سے وہ پروگرام بڑھ گیا سے وہ ہٹ ہوئے ہیں، اور اس کے بعد وہ لگاتار ان کی مقبولیت میں سوشل میڈیا میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن عمران خان نے ایک تو ان کو اپنی فوکل پرسن شپ سے ہٹایا تھا، اور ساتھ میں ان کو ہدایت کی تھی کہ جو اپنی آپ کی سوشل میڈیا کی ٹیم ہے اسے ختم کر دیں۔ ان دونوں چیزوں کو دیکھ کے واضح پیغام خان کی طرف سے تو یہی لگتا ہے کہ وہ شیر افضل مروت کو پش بیک کرنا چاہ رہے ہیں۔ ناظرین، اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے بڑے جلسے کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور ان جلسوں کا آغاز جو ہے وہ عید کے فوراً بعد ہوگا۔ جو سینئر رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف کے علی محمد خان، انہوں نے کہا کہ عید کے بعد ہم بڑی تحریکیں اور بڑے جلسوں کی جانب جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پرامن احتجاج دھرنا یہ ہمارا حق ہے، یہ احتجاج ہم پریس کلب کے باہر بھی کر سکتے ہیں، کسی پبلک پلیس پہ بھی کر سکتے ہیں۔ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ باز رہیں اور کسی کو بھی 9 مئی والا جو ڈرامہ پہلے ہو چکا ہے اس کا موقع دوبارہ دیں، اور انہوں نے کہا کہ عمران خان کے خلاف جتنے بھی مقدمات ہوئے ہیں وہ غلط ہیں، وہ واپس ہونے چاہیے، جو غلطی ہو گئی ہے اسے ابھی بھی ٹھیک کر لیں، آپ کے پاس وقت ہے۔ یہ نہ ہو کہ پاکستان ایک تباہی کے دانے پہ کھڑا ہو اور ہر بندہ اپنی انا کے چکر میں پاکستان کو گنوا بیٹھے۔ انہوں نے کہا جو عام انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے، ہم سپریم کورٹ آف پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ دھاندلی پر از حد نوٹس لے اور اس پہ کیس چلے اور اس کی پوری کارروائی ہو۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس قدر اندرونی اختلافات کا شکار ہے۔ 4-5 جو بڑے مرکزی رہنما ہیں ان کے بیانات میں ہی تضاد ہے، وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو جواب دے رہے ہیں۔ حالانکہ عمران خان کے ہوتے ہوئے جو جتنے بھی رہنما تھے سارے بیک فٹ پہ تھے، اور عمران خان ساری پارٹی کو خود لیڈ کر رہے تھے۔ تو اب ایک چیز تو واضح ہو گئی ہے اس سے عمران خان کے پابند سلاسل ہونے کے بعد کہ ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کے پاس کوئی ایسا لیڈر موجود نہیں ہے عمران خان کے بعد جو پاکستان تحریک انصاف کو ایک گلدستے کی طرح سنبھال کے رکھ سکے، اس کا شرازہ بکھرنے سے اسے بچا لے۔ کیونکہ ابھی تو جیسی صورتحال چل رہی ہے، کبھی شیر افضل مروت پھٹ پڑتے ہیں، کبھی بیرسٹر گوہر کا مختلف بیان آتا ہے، کبھی علی زیدی کا، کبھی اس کے علاوہ شہریار افریدی کا، یا باقی جتنے بھی ان کے رہنما ہیں وہ کوئی ان کی جو ایک پارٹی پالیسی پہ یا ایک لائن پہ وہ نہیں چل رہے۔ لیکن اس کے علاوہ صدر آصف علی زرداری نے اپنے ترک ہم منصب رجب طیب اردگان سے ٹیلی فونک رابطہ کیا، ان سے گفتگو کی اور ان کو پاکستان آنے کی دعوت دی، اور ان کو عید الفطر کی پیشگی مبارکباد بھی دی۔ ان کے درمیان دو طرفہ مزید تعلقات کو بہتر کرنے کے حوالے سے بات چیت ہوئی، اور انہوں نے اس ضرورت پر زور دیا کہ ہم نے تعلقات کو مضبوط کرنا چاہیے، اور جو جیو پولیٹیکل سچویشن ہے اور جو بین الاقوامی سیاست ہے اس پہ بات ہوئی، اور آنے والے وقت میں طیب رجب اردگان ممکنہ طور پر پاکستان کا دورہ بھی کریں گے۔ ناظرین، اس کے علاوہ وزیر اعظم پاکستان اور سی ایم پنجاب مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ سعودی عربیہ پہنچ گئی ہیں، انہوں نے عمرہ ادا کر لیا ہے۔ وہاں پہ انہوں نے ملک پاکستان کے لیے اور فلسطین کے لیے اور مقبوضہ کشمیر کے لیے اور مسلمانوں کے حق میں بڑی ساری دعائیں کی ہیں، اور وہاں پہ وزیر اعظم پاکستان کے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے بھی ملنے کے چانسز ہیں، ہو سکتا ہے وہ ان سے ملیں، یہ تو ایک سرمایہ کاری کا پلان بھی لے کے گئے ہیں۔
اور ممکنہ طور پہ وہ پلان ان سے ڈسکس بھی ہو اور دیگر چیزیں بھی ہوں. ناظرین اس کے علاوہ جو وزیر قانون عاصم نذیر تارڑ ہیں انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی اداروں کو ہر وقت کٹہرے میں کھڑے کرنا مناسب نہیں ہے. وہ ہمارے ملک کے جو ہے ادارے ہیں، حساس ادارے ہیں، انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، وہ پاکستان کے بیرونی جو خطرات ہیں ان سے نمٹنے کے لیے ہر وقت جو ہے وہ سرگرم رہتی ہیں. تو ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کہہ چکے ہیں کہ عدلیہ کی آزادی پر ہم کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. عدالت بہت جلد یہ جو ہائی کورٹ کے ججز کی جانب سے لکھے گئے خط ہیں اس معاملے کو مکمل کرے گی، اور سیکیورٹی ادارے کا جو اپنا کردار ہے انہیں وہ اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، ان کو کسی اور جگہ پہ مداخلت نہیں کرنی چاہیے. انہوں نے کہا کہ حکومت کی پالیسی ہے اگر انٹیلیجنس ایجنسیز کو اندرونی سیکیورٹی خطرات نظر نہ آئے تو وہ اپنے ڈومین میں کام کریں، لیکن کئی مرتبہ تھریٹس حکومت اور عدالتی اداروں سے جڑے ہوتے ہیں جس پر ایجنسیوں سے رابطہ کرنا پڑتے ہیں. تو عاصم نذیر تارڑ نے کہا کہ وزیر اعظم نے یہی بات کی ہے اور ارباب اختیار تک بھی ہم نے یہی بات پہنچائی ہے کہ ہر ادارہ اپنا کام کرے، کوئی ادارہ کسی کے کام میں انٹرفیئر نہ کرے. ایگزیکٹو جوڈیشری ایگزیکٹو کے کوئی بھی کسی کے جب معاملات میں دخل اندازی نہیں کرے گا تو جو صورتحال ہے اور معاملات وہ بہتر طریقے سے چلیں گے. لیکن ناظرین جبکہ دوسری جانب جو خطوط وصول ہوئے تھے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کو، لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز جج صاحبان کو، اس میں تحقیقات جاری ہیں. لیکن جو پولیس حکام ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ جلد از جلد ہم ان تک پہنچ جائیں گے. اب وہ خط کس نے بھیجے ہیں یہ سوال آپ کے لیے باقی ہے. آپ بتائیے کامنٹ سیکشن میں کہ آپ کے خیال میں وہ خطوط کس نے بھیجے ہیں. اگلی ویڈیوز میں ہم اس پہ بات کریں گے کہ وہ خط کہاں سے آئے، کس نے بھیجے اور اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے. ناظرین ابھی تک کی بڑی خبریں یہی تھی. مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے کائنڈلی آپ ہمارے چینل اور پیج کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے تاکہ آپ کا فیڈ بیک ہم تک پہنچ سکے. ناظرین مزید اپڈیٹس تک کے لیے ہمیں دے اجازت. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.